بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدیق جان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثقلین صفدر صاحب۔ ثقلین صفدر صاحب مدعی تھے اس کیس میں جس میں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چکوال میں انہوں نے FIR درج کرائی تھی اور آج جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کو احساس ہوا کہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے غلط کیا اور انہوں نے آج بیان حلفی دیا عدالت میں، جس کے بعد عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ویسے میرٹس پہ بھی ان کا بریت بنتی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے کیس وڈرا کر لیا تھا اور پھر عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے دلائل دیا اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا وہ مقدمہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ثقلین صفدر صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا۔ تو ثقلین صاحب یہ بتائیں کہ کوئی دباؤ تو نہیں تھا آپ پہ کہ کسی نے دباؤ ڈالا ہو کہ FIR واپس لے لو؟ جی نہیں، مجھے کسی پہ دباؤ نہیں ہے۔ اچھا، بالکل کوئی دباؤ نہیں تھا؟ اللہ کا دباؤ ہے میرے پہ۔ اچھا، اللہ کا۔ تو آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ نے یہ غلط کیا، عمران ریاض کے اوپر آپ نے FIR غلط کرائی اور جو پھر ان کے ساتھ ہوا وہ خیر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ جو ہی مجھے پتہ چلتا گیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے مرنا بھی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بتائیں کہ عمران ریاض صاحب کے پہلے بھی ابھی لوگ دیکھتے ہیں یا صرف یہ ایک تقریر ان کی آپ کی نظر سے گزری تھی جس پہ آپ نے ان کے اوپر FIR کرا دی تھی؟ میری نظر سے نہ کوئی تقریر گزری ہے، نہ پہلے میں نے دیکھا ہے کوئی، نہ مجھے پتہ ان کے بارے میں۔ تو پھر آپ نے یہ FIR کی کس کے کہنے پہ کروائی یا خود کروائی؟ کسی نے کہا، کسی نے کوئی آپ کو خطاب فارورڈ کیا؟ کیسے ہوا کہ آپ نے جا کے FIR کروا دی؟ یہ کسی آدمی نے مجھے ٹرائی کیا تھا اور اس کے کہنے پہ یہ FIR ہوئی ہے۔ اچھا، کسی آدمی نے آپ کو کہا؟ آپ نے خود خطاب سنا بھی نہیں تھا عمران ریاض؟ نہیں، میں نے نہیں سنا ان کا۔ اور اب آپ عمران ریاض صاحب کو ملے، ظاہر ہے آج آپ کی عدالت میں ملاقات ہوئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ پاکستان کا خلاف ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ نہیں لگتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر FIR کرائی، 18 اور FIR جو عمران ریاض خان پر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی بھی FIRs آپ کو لگتا ہے اسی طرح نہیں ہوگی؟ کسی نے کہا ہوگا کہ FIR کرا دو؟ ہر بندے کا ضمیر اپنا ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ آپ کا ضمیر نہیں مانتا، اس لیے آپ نے جو ہے وہ آج بیان حلفی دے کر اور میں نے اس کو میں نے بیان حلفی دی ہے اور اس کی میں جو میں نے نہیں کروائی تھی میرے پلے پڑی ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عمران ریاض نے بھی بڑے ضعف کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ جس طرح سے دلائل دے رہے ہیں اور وہ جتنے لوگوں نے FIR کروائی ان کے خلاف تو کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ رویہ، یہ کنڈکٹ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، اچھا لگا مجھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جب FIR درج کرانے گئے تھے خود گئے تھے یا بس آپ نے درخواست بھیجی اور FIR ہو گئی؟ میں خود نہیں گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ نہیں، آپ تھانے میں گئے تھے یا تھانے میں بھی آپ نہیں گئے، بس آپ کا نام استعمال ہوا؟ نام استعمال ہوا۔ نام مطلب آپ خود تھانے میں گئے ہی نہیں ہیں اور FIR ہو گئی؟ اچھا، آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ آپ کے نام سے FIR ہو گئی؟ جس دن FIR ہوئی اس کے دوسرے دن مجھے پتہ چلا۔ اچھا، FIR کے دوسرے دن؟ جی۔ یعنی پولیس نے براہ راست آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ پولیس نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور یہ جو وکیل پیش ہوئے آپ کی طرف سے، وہ وکیل کس نے کیا تھا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ جو وکیل مدعی آپ تھے، آپ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وکیل آپ کی طرف سے پیش ہوا؟ مجھے نہیں علم اس بارے میں۔ اچھا، اور اس کے بعد جب FIR ہو گئی تو جن کے کہنے پر آپ نے یہ FIR کرائی، گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے دن آپ کو پتہ چلا، یا FIR کرا کے آپ کو بتایا گیا کہ یار ہم نے تمہارے نام سے FIR کرا دیا؟ جی، یہ FIR کروانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ FIR ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو اس کے اس FIR کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں تھا، تو نہ ہی مجھے پتہ تھا بھی یہ کیوں ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے، کس پہ کروا رہا ہے۔ اچھا، آپ کو بس کسی جاننے والے نے کہا کہ یار فون کر کے بتایا کہ تمہارے نام سے FIR کرا دیا؟ جی ہاں، مجھے یہ بولا گیا بس کہ FIR ہے، تو وہ میں نے کہا بولا کہ میرا جو ایریا شہر کا ہے تو یہ صدر تھانے کی FIR ہے، یعنی بس ٹھیک ہے، ہم نے بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو کہا کہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور FIR جو ہے وہ کرا دی گئی۔ اچھا، تو آپ کو اس کے بعد پھر جب آپ نے ابھی بیان حلفی واپس لیا تو اب آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے FIR کیوں واپس، آپ نے یہ بیان حلفی لکھ کے دیا کہ میں واپس لے رہا ہوں؟ نہیں، انہوں نے مجھے نہیں کہا، مجھے احساس ہوا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے لائر سے بات کی ہے، تو کیونکہ میں نے کل مرنا بھی ہے، قبر میں میرے ساتھ کوئی بنا نہیں ہونا، اور اس لیے میں نے یہ اپنے لائر کو بتایا کہ یہ ہوا ہے کام، یہ غلط ہوا ہے، تو میری طرف سے یہ بیان حلفی آپ۔ ویسے غلطیاں ظاہر ہم انسان ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں اور یہ بھی بڑی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ عمران ریاض صاحب نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا، ان کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے، ان کو بھی آگے بڑھ کے اور اب FIR واپس لینی چاہیے اور جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ان کو حق بنتا ان کا، اگر ان کا ضمیر مرا ہے تو وہ جس بندے کا ضمیر ہی مرا ہے اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان کا زندہ ہے ضمیر، ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو واپس لے لیں۔ لیکن یہ افسوسناک نہیں ہے کہ ہم ایک 22 کروڑ کا ملک ہیں جہاں پہ عدالتیں ہیں اور یہاں پہ ایک پورا نظام ہے، یہاں پر آئین ہے، قانون ہے،
کہ کس طرح سے ایک اتنے بڑے اینکر کے خلاف جو محب وطن ہے، جس نے تمام جو ہے وہ جنگوں میں جا کے کوریج کی، جو فرنٹ لائن پر جا کے اس نے کوریج کی، جنگ زدہ ماحول میں گیا، اور اس کے خلاف یہ ایف آئی آر کروا دینا کہ یار وہ غدار ہے، افسوسناک نہیں ہے؟ غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے اس کے ساتھ. اور آپ وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ گرفتار کیا کس طرح اس کو تشدد کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، اس کو سونے نہیں دے رہے، یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے؟ جی یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں ٹی وی پہ. اچھا، کہ جس طرح بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل قسم کا دہشت گرد ہے، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے فیملی میں سے بھی کہا کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کا نام، آپ کو کسی دوست نے فون کیا ہو کہ یار یہ تمہارے نام سے ایف آئی آر ہوئی ہے، کیوں تم نے کرائی ہے؟ فیملی میں سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے بندے کی اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ، میسیج کے ساتھ. ہر بندے نے مجھے کہا کہ یہ غلط آپ نے کیا ہے، اور ہر بندے کو میں نے یہ تصدیق کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا. تو سارے مجھ سے ناراض ہیں اس بات پہ. آپ کے میسج نے بھی کہا کہ وہ بھی ناراض ہیں، اس کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں، اہل محلہ ٹارچر کر رہے ہیں، شہر کے لوگ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں. یعنی احساس دلا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں جو ہے یہ اس طرح سے کیا ہے، اس نے یہ غلط کی ہے، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں ہر بندہ پہ. تو اب عمران ریاض صاحب نے تو ظاہر ہے وہ کیا، تو یعنی میں ایک بار پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی عمران ریاض صاحب نے، ان کے وکیل نے، کسی بندے نے کوئی تھریٹ؟ کسی نے تھریٹ نہیں کیا، اپنے ضمیر نے مجھے تھریٹ کیا کہ میں نے مرنا بھی ہے کل. اچھا، اور یہ آپ نے جو آج کے ہمارے انٹرویو میں جو بہت اہم بات آپ نے کہی وہ یہی ہے کہ آپ سے مل کے بھی یہ لگا، ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح سے پھر کہا کہ آپ کو احساس بھی ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تقریر ہوئی ہے، تو آپ کو یعنی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران ریاض نے وہ تقریر کہاں پہ کی؟ مجھے نہیں پتہ عمران ریاض نے کہاں تقریر کی ہے. کیا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کی کون سی تقریر تھی، کہاں پہ اس نے کی تھی جس وجہ سے ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں پتہ مجھے، ابھی بھی نہیں پتہ مجھے. اچھا ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ کون سی تقریر ہے؟ مجھے نہیں پتہ اس بارے میں. اور وہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر درج ہوئی، تو وہ جو پولیس کے آفیسرز ہیں یعنی انہوں نے آپ کو فون تک نہیں کیا کہ یار تمہارے نام سے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے؟ مجھے کسی پولیس آفیسر نے نہیں کہا کہ تمہارے نام سے ایف آئی آر ہو رہی ہے، بس کر دی یہ ایف آئی آر دینی ہے. کسی پولیس آفیسر نے مجھے نہیں کہا کہ اور آپ کے نام کے ساتھ ایف آئی آر ہو گئی. تو یہ آپ نے دیکھا، ہم نے بڑی تفصیل سے ثقلین صفدر صاحب سے بات کی، جن کو احساس ہوا، اور ان کے آج جو ثقلین صفدر صاحب اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوئے، اور ساتھ ہی عمران ریاض صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، انہوں نے دلائل بھی دیے، اور ویسے ہی ظاہر ہے میرٹ پہ بھی انہوں نے اٹک میں یہ کیس ختم کروایا، انہوں نے راولپنڈی میں دلائل دیے، انہوں نے لاہور کا کیس ختم کروایا، تو یہ بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن بڑی ڈیولپمنٹ بہرحال یہی ہوئی کہ جو ثقلین صفدر صاحب ہیں انہوں نے یہ واپس لیا. اور آپ دیکھیں، میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ میں ذرا اگر بتا سکوں کہ آپ دیکھیں کتنی ہمارے ملک کے اندر افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو عمران ریاض صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہونے پر خوش ہو رہے تھے کہ جی عمران ریاض نے فوج پہ حملے کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دو چیزیں بہت کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک میاں علی اشفاق صاحب نے جو ہے وہ چکوال میں جب وہ دلائل دے رہے تھے تو وہ چکوال کی ایف آئی آر پڑھ رہے تھے، اور جج صاحب کے سامنے اٹک کی ایف آئی آر پڑھی تھی. فل سٹاپ کوما بھی سیم تھا، جو غلطیاں وہاں اٹک میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے کی گئی وہ یہاں بھی کی گئی، یعنی سیم اسکرپٹ تھا، ایک ہی چیز تھی. اور دوسرا جو ہے انہوں نے اس وقت بھی یہ نشاندہی کی تھی، اٹک میں بھی یہ کی تھی، اور یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ جو آئی او تھے انہوں نے بغیر سی ڈی سنے انہوں نے ایف آئی آر کر دی، اور ایف آئی آر کرنے کے بعد بھی نہیں سنا تھا. اور اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے نام سے ایف آئی آر ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں ایک آئین موجود ہے، آئین معطل نہیں ہے، قانون معطل نہیں ہے، کہ وہاں پر مدعی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور اگلے دن اس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور جس طرح ان کو احساس ہوا، ان کو بھی میں ثقلین صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، انہوں نے خود آ کے بیان حلفی دیا اور انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ وڈرا کیا. لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج یہ عمران ریاض خان کے حق میں ان کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا جو ثقلین صفدر صاحب کا انٹرویو ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور کسی نے ان کے نام سے ایف آئی آر کروا دی. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. عمران ریاض خان ڈٹے رہے، ان کے وکیل ہر جگہ جا کے پیش ہوئے، 3 4 5 دن تک بغیر سوئے ہر جگہ جا کے دلائل دیے، ان کو میرٹ پر بری کروایا. اور ساتھ ہی یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے اب یہ جو باقی ہیں وہ تو فارمیلٹی رہ گئی، کیسز ختم ہوں گے، لیکن اتنی بڑی گواہی عمران ریاض خان کے حق میں آنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، اور جو یہ کرنے والے ہیں ان کو آخر میں اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں جو اس طرح سے ایف آئی آریں کرانے والے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط کروا رہے ہیں وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال آپ سے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یا میری فیملی کو کچھ تھریٹ نہ پہنچے. ہاں یہ ان کی سیکیورٹی بھی بڑی اہم ہے، ان کی سیکیورٹی بالکل ہونی چاہیے. آخر میں جاتے جاتے ایک سوال، آج کل ارشد شریف صاحب اس پہ بہت پروگرام کرتے ہیں کہ وہ کون تھا، تو وہ کون تھا جس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے نام سے ایف آئی آر ہو گئی ہے؟
مجھے میسج آیا موبائل میرے پہ، موبائل کال بھی نہیں ہے، میسج آیا؟ میسج آیا میرے موبائل پہ کہ یہ FIR آپ کے نام پہ ہوئی ہے. پھر مجھے میسج آیا کہ نامکمل چالان جو ہے وہ جمع ہوا ہے. تو آپ کو فون بھی انہوں نے نہیں کیا؟ کسی آئی نے، کسی پولیس والے نے کوئی فون نہیں. نہیں، جنہوں نے FIR کرائی انہوں نے کوئی؟ ظاہر انہوں نے پھر رابطہ کیا ہوگا مجھ سے. ہاں چلیں، میں مزید وہ چیزیں نہیں پوچھنا چاہتا جو ظاہر ہے میں مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. چلیں جی، ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا امین ناصر. اللہ خان صاحب کا جو میرٹ ہوٹل میں خطاب تھا، اس کا جو اسکرپٹ تیار کیا، جو انہوں نے تقریر میں نہیں کہا تھا وہ اسکرپٹ میں ڈال دیا. مثال کے طور پہ آرمی چیف کو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، انہوں نے آرمی چیف کا نام ڈال دیا. انہوں نے فوج کا لفظ نہیں کہا، انہوں نے ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ ڈال دیا. اس کا مطلب یہ تو آپ کر رہے ہیں، یہ سرکاری وکیل، پروسیکیوشن کے وکیل، پنجاب حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. صدیق جان، آپ کی طرف آ رہا ہوں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ٹائم لے کے ہمیں بتائیں یہ جو عمران ریاض والا واقعہ اور آج جو چکوال میں جس طریقے سے وہ جو مدعی تھا اس مقدمے کا وہ پیچھے ہٹا، وہ ذرا بیان کریے سب کچھ. سمیع صاحب دیکھیں، میں نے جب آپ کے ساتھ پہلے پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہاں پر اٹک میں جو IO پیش ہوئے پولیس کے، ان سے جب جج صاحب نے سوال کیا، مجسٹریٹ صاحب نے، کہ یہ بتائیں کہ آپ نے عمران ریاض خان کا بیان سنا تھا کہ کہاں پہ انہوں نے فوج پر حملے کیے؟ انہوں نے کہا نہیں سنا تھا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے FIR بغیر یہ چیک کیا کہ انہوں نے پتہ نہیں خطاب کیا ہے نہیں کیا، کیا کہا کیا نہیں کہا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے FIR کرنے کے بعد سنا ہے؟ جی سنیں. کہاں پہ فوج نے حملہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. پھر یہاں پر چکوال میں سرکاری وکیل نے کیا کیا کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو میرٹ ہوٹل میں خطاب تھا، اس کا جو اسکرپٹ تیار کیا، جو انہوں نے تقریر میں نہیں کہا تھا وہ اسکرپٹ میں ڈال دیا. مثال کے طور پہ آرمی چیف کو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، انہوں نے آرمی چیف کا نام ڈال دیا. انہوں نے فوج کا لفظ نہیں کہا، انہوں نے ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ ڈال دیا. اس کا مطلب یہ تو آپ کر رہے ہیں، یہ سرکاری وکیل، پروسیکیوشن کے وکیل، پنجاب حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر سمیع صاحب آج کیا ہوا؟ آج مدعی کا میں نے انٹرویو کیا. مدعی کی میں اگر 1-1.5 منٹ میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف آ گیا ہے، میں نے مرنا ہے. میں نے دیکھا ہے TV کے اوپر، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میری کرائی گئی FIR کے اوپر عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا گیا. میں بڑی تکلیف میں ہوں، اس لیے میں سچ بولنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہے میں نے عمران ریاض خان کا کبھی کوئی ویلاگ نہیں سنا، میں نے عمران ریاض خان کی کبھی کوئی تقریر نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے FIR درج نہیں کرائی، میں تھانے نہیں گیا، مجھے تو اگلے دن بتایا گیا کہ تمہارے نام پہ ہم نے FIR کرا دی ہے ایک شخص کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو دوسرے-تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ شخص جس کے اوپر FIR کرائی گئی ہے اس کا نام عمران ریاض خان ہے. اچھا وہ کون تھا جس نے اس کی طرف سے FIR درج کرا دی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ میری تو بیوی ناراض ہو گئی، میرے بچے ناراض ہو گئے، خاندان میرا آ گیا میرے پاس، محلے والے آ گئے کہ خدا کا خوف کرو، کیا کیا تم نے عمران ریاض کے اوپر FIR کرا دیا ہے. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو FIR کرائی نہیں ہے، میرا تو بس نام استعمال ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب عمران ریاض سے ملا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ شخص پاکستان کے دشمن نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ باقی جن شہروں میں FIR ہوئی ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں. اس نے ایک اور انکشاف کیا. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے FIR کرائی نہیں ہے، آپ نے پچھلی سماعت پہ بڑا تگڑا چکوال کا وکیل کھڑا کر دیا، بڑا مہنگا وکیل کھڑا کر دیا. اس نے کہا کون سا وکیل بھائی؟ کس کا وکیل بھائی؟ میرا تو کوئی وکیل نہیں آیا عدالت میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس کا وہ وکیل تھا، کون تھا وہ، کون تھا جس نے اتنا تگڑا وکیل بھیج دیا وہاں پہ عمران ریاض خان کے خلاف اس مدعی کی جانب سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وہ عمران ریاض کا، انہوں نے تیسرے دن پتہ چلا کہ عمران ریاض کا نام ہے FIR میں. وہ کہتے ہیں میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ضمیر کی آواز. وہ کہتے ہیں میں رات کو سو نہیں سکتا جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہتکڑیوں والی عمران ریاض کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ایسے پیش کیا گیا جیسے وہ عالمی دہشت گرد ہو. اور یہ میں آپ کو سمیع صاحب بتا دوں، ہم کسی پروگرام میں کھل کے بھی اس پہ بات کریں گے. درمیان میں کچھ لوگ ہیں اس حکومت کے جو ایسا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کر رہے ہیں، کر وہ رہے ہیں اور اداروں پہ ڈالا جا رہا ہے. اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے. کون لوگ ہیں، کون سا وزیر ہے جس نے میڈیا کے لوگوں کے موجودگی میں تالی بجا کر خوشی منائی کہ دیکھا ہے عمران ریاض کے معاملے میں ادارے کو کتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، یعنی جان بوجھ کے ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں.